ساتھ ہی تہجد کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں ہمیں قرآن زیادہ پڑھنا ہے۔ بڑی صورتوں سے مطلب کیا ہے کہ قرآن کو زیادہ پڑھا جائے، یعنی رات کا ایک حصہ جو ہے نا اس کو مخصوص کر لینا چاہیے۔ صرف ایک رسمن جو ہے اٹھ کے 4 رکعت یا 8 رکعت نفل پڑھ لینا چھوٹی چھوٹی صورتوں سے، بہرحال انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اس کو بھی قبول کرے گا یقیناً اپنی رحمت سے، لیکن جو اصل اس کا مقصد ہے نا تہجد کا، وہ یہی ہے کہ رات کے وقت خاص طور سے اپنی نیند کو توڑ کے جاگا جائے۔ بعض علماء کی رائے میں اگر رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں تو بغیر سوئے بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ جو اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اس کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے آرام، اپنی نیند کو ترک کر کے انسان اٹھے بستر سے اور اچھا سا وضو کر کے خوب اچھی صورتیں بڑی قرآن کی جو ہیں ان کی تلاوت نماز میں کرے، پھر اس کے بعد اپنے اللہ سے رو رو کے دعا کرے، اپنی بخشش کی، اپنی اور جو بھی خواہش ہیں، احتیاجات ہیں، ضروریات ہیں، جو بھی مانگنا ہے سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف بخشش پہ کی ہی دعا کریں، بخشش کی دعا تو بہت بڑی ہے، خیر وہ تو لازمی ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر چیز، جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، وہ سب سے پیارا وقت ہے۔ ویسے تو نماز میں اللہ کے سب سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا وہ تصور بن پائے یا نہ پائے، لیکن بہرحال ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ تہجد کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت یہ تصور کرنا آسان ہے، اور اس احساس کو دل میں اور ذہن میں موجود رکھنا بھی آسان ہے نسبتاً اور وقتوں کے۔ اور قرآن کی تلاوت سے ویسے بھی ظاہر فرشتے بھی اس میں شامل آپ کی دعا میں ہوتے ہیں، اور پھر آپ جس طرح سے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ کو بھی اپنے اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اپنی گرم بستر کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کی نیت باندھتا ہے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ تو ویسے بھی اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، تو یہ بہت ہی پیارا وقت ہے، اور اس کی اسی لیے یہاں پر خاص طور سے تاکید کی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو نماز تھی، یعنی نفل کے زائد جو نماز ہے، یہ بعض مفسرین کی رائے میں آپ کے لیے فرض تھی، آپ جو تھے وہ باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں، گو کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو اپنا معمول بنا لیں تو بہت اچھی بات ہوگی ہمارے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ مقام محمود کیا ہے؟ ہمارے یہاں اردو میں جب نام کسی کا رکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تو محمود کہتے ہیں، محمود، جبکہ صحیح ہے محمود، جس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف کی، جو مطلب جس کی تعریف کی جاتی ہے، ایسا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی مقام محمود کی تفصیل آپ کو بتاتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ وہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور اس مقام پہ پہنچ کر کس طرح سے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ وہ مقام ہے در حقیقت جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور جہاں اگلے پچھلے سارے جو لوگ ہیں امتوں کے، وہ آپ کی تعریف کریں گے۔ ترمذی میں آتا ہے، حدیث ہے، اس کو تھوڑا مختصر کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میرا یہ قول فخر نہیں، یعنی یہ ایک حقیقت ہے، کسی بڑائی یا فخر کے لحاظ سے نہیں بتا رہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے اور آخرت میں وہ کس طرح شفاعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میرا یہ قول فخر نہیں، یعنی اس پہ کوئی غرور و فخر نہیں۔ قیامت کے دن حمد کا یعنی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بھی فخر نہیں۔ اس روز بنی آدم، جتنے بھی بنی آدم ہیں نا، وہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ زمین جب پھٹے گی تو سب سے پہلے میں ہی برآمد ہوں گا، اور اس پہ بھی فخر نہیں ہے۔ یعنی یہ سب اعزازات اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیے گئے ہیں
ان پہ کوئی فخر نہیں ہے، صرف بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ کیا کیا اعزازات اللہ کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس دن لوگوں کو 3 گھبراہٹیں ہوں گی، اور سب سے بڑی اس میں سے جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ بخشش اور شفاعت کے طلبگار ہوں گے سب. تو لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور شفاعت کے خواستگار ہوں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں. مگر وہ کہیں گے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا، تو میں نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اس طرح نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. لوگ اس طرح سے یعنی ایک کے بعد ایک تمام پیغمبروں کے پاس جائیں گے، اور وہ دوسرے کے اپنے بعد آنے والے کے پاس بھیج دیں گے. کوئی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا ہوگا کہ وہ سب کی شفاعت کی ذمہ داری لے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، اور جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ سب لوگ آپ سے کہیں گے شفاعت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے پاس جائیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ یعنی کنڈی جو ہے اس کو پکڑ کر کھٹکھٹائیں گے. پوچھا جائے گا کہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے گا، فرشتے مرحبا کہیں گے، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی حمد و ثنا اور وجد القا فرمائے گا. یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کرے گا کہ کس طرح اللہ کی حمد و ثنا کریں. اس طرح سے وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوب خوب اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، یعنی جیسا وہ چاہے گا ویسے. تو پھر وہ جگہ جہاں پر آپ سجدے میں گر کر خوب حمد و ثنا کریں گے، اور جہاں آپ کے دل میں اللہ کی حمد ڈالی جائے گی اور آپ سجدے میں گر جائیں گے، تو سجدے میں پڑے پڑے پھر آپ کو یہ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا. شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. اظہار مدعا کرو، تمہاری بات سنی جائے گی. تو وہ جگہ، وہ مقام جہاں آپ سجدے میں پڑے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے آپ کے دل پہ اللہ کی حمد و ثنا القا کی جائے گی، اور آپ اللہ کی خوب خوب حمد و ثنا کریں گے، اور جہاں پھر اللہ آپ کو یہ اذن دیں گے کہ اب آپ شفاعت کریں تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ ہے وہ مقام محمود جہاں پر آپ شفاعت کریں گے، اور اس جگہ پر سب آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور باقی سب مخلوق جو ہے وہ آپ کی تعریف کرے گی، آپ کی حمد کرے گی، یعنی آپ کی تعریف بیان کریں گے. اور یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ آپ کو کس وجہ سے ملے گا؟ آپ کی کوششوں، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، اور آپ کی رات کی وہ عبادت جس کا بھی ذکر ہوا نا کہ آپ تہجد کی رات کا ایک حصہ جو ہے نا، اور جب آپ سورہ مزمل پڑھیں تو آپ کو اس میں تفصیل اس کی انشاءاللہ تعالی جب وہاں تک پہنچیں گے تو پڑھیں گے ہم کہ رات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کا کتنا حصہ اور کتنا وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مخصوص کریں عبادت کے لیے. ہمارے لیے تو ایسی کوئی شرط نہیں اللہ نے رکھی، لیکن ہم بھی جتنا وقت لگا سکتے ہیں. دیکھیں بہت آسان ہے کہ اگر اس کا سب سے تہجد کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بیچ رات میں اٹھنا تو ظاہر مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نیند بھی نہیں آتی. فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے کا، 20 منٹ پہلے کا، جتنی دیر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے وقت پہلے کا آپ الارم لگا لیں. فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہے نا، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. اور اس کے بعد کیونکہ وہ رات کا آخری پہر جو ہے وہ تہجد کا وقت تو ہے نا، فجر کے وقت سے پہلے تک تہجد کا وقت رہتا ہے، تو اس وقت تہجد پڑھیں. تہجد پڑھ کے اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ کی حمد و ثنا اذکار کریں. اتنے میں فجر کی اذان ہو جائے گی. فجر کی نماز پڑھیں، صبح کے اذکار پڑھیں، جو کچھ دعائیں مانگنی ہیں، جو کچھ اور تسبیحات پڑھنی ہیں وہ پڑھیں. اس کے بعد افضل تو یہی ہے کہ فوری طور پہ نہ سویا جائے، لیکن اگر نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، ورنہ افضل یہ ہے کہ جا نماز پہ بیٹھ کے
ذکر اور اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ سورج مکمل طور پہ نکل آئے اور اشراق کا وقت ہو جائے. پھر اشراق کی 2 یا 4 جتنے بھی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ کے آرام سے سو جائیں. تو یہ ہے جو ایک طریقہ ہونا چاہیے. اب اس میں سے جتنا پارٹ جس کو سہولت جتنی ہو وہ کر لے، اور کوشش اور مزید آگے کی کرتا رہے. ٹھیک ہے. تو یہ مقام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کی وجہ سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ملا، خاص طور سے رات کی عبادت. کیونکہ دن بھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے کام کرتے تھے، اور آپ کی محنت دن بھر بھی کتنی ہوتی تھی. سارا دن آپ کا یہی کام ہوتا تھا، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے بارے میں لوگوں کے سوالات کے جواب، لوگوں کی تربیت، اپنے گھر کی ساری ذمہ داری اور مصروفیات، ان سب کے ساتھ ساتھ رات کے وقت کی عبادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی معمول تھا. تو اب جبکہ آپ کے لیے پہلے سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پہلے سے ہی بخشش تھی نا، جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام تھا، سب کچھ تھا نا، لیکن اس کے باوجود آپ اتنے عبادت گزار تھے. اور اتنی لمبی آپ کی قیام میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو اتنے لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا، یعنی اتنی بڑی آپ صورتوں کی تلاوت کرتے تھے کہ بعض دفعہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. تو آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں نا، ہماری پوری کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ کسی طرح ہمیں بخشش مل جائے، ہمیں کسی طرح اللہ کی رحمت سے ہمیں جہنم سے نجات مل جائے، جنت میں ہمیں جگہ مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس. لیکن اگر ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ایسا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی گارنٹی مل جائے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا اور تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، تو ہم تو بالکل بے فکر ہو جائیں گے نا کہ بھئی اب تو اللہ کی طرف سے ہمیں مل گئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات اور اتنی اس نے مجھے اتنے بڑے بڑے انعام دیے ہیں، تو پھر تو اور زیادہ شکر گزاری ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے ایک مومن کا رویہ، اور اس کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کا اللہ تعالی کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے نا، وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ عبادت کرے، جتنے زیادہ نیکی کے راستے پہ چلے، اچھے کام کرے، اتنی اس میں شکر گزاری اور زیادہ ہوس ہونی چاہیے اچھے اچھے کام کرنے کی اور زیادہ عبادت کرنے کی. تو ایک دفعہ بس یہی مشکل ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے کہ پہل کرنا. لیکن جب پہل کر دیتا ہے، سٹارٹ کر لیتا ہے، تو پھر یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں رہتا. اس میں شوق اور محبت شامل ہو جاتی ہے تو وہ کام آسان ہو جاتے ہیں. وقل، اور کہہ دیجئے آپ، ربی ادخلنی، اے میرے رب داخل کر مجھے، مدخل صدق، داخل کرنا سچا، واخرجنی، اور نکال مجھے، مخرج صدق، نکالنا سچا، واجعل لی، اور بنا دے میرے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، سلطانا نصیرا، طاقت یا قوت، مددگار. یہ دعا جو ہے خاص طور سے تو ہجرت کے وقت کی دعا ہے، لیکن اس کو اور مواقع پر بھی پڑھنا چاہیے. وہ کون سے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو ہجرت کی، کہ جب ہجرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آ گیا کہ اب ہجرت کرنی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی سکھا دی گئی کہ اے اللہ تو مجھے جہاں بھی لے جا، جہاں بھی داخل فرما. یعنی مکے سے نکل کے جیسے مدینے میں داخل ہوئے تھے، تو سچائی سچائی سے مطلب کیا ہے؟ عزت اور اکرام کے ساتھ. سچے کی عزت ہوتی ہے نا، وہاں پر میرا جانا، میرا داخلہ سچا ہو. اور یہاں مکے سے جو میں یہاں سے بھی نکلوں تو باعزت طریقے سے مجھے یہاں سے نکال. اور دیکھیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے ہیں مدینے کے لیے ہجرت کرنے کے لیے، تو آپ کی صداقت اور آپ کی عزت اور اکرام مکے میں کس طرح موجود تھا؟ آپ کے دشمن تو ضرور بن گئے تھے، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، آپ کو ختم کر ڈالنا نعوذ باللہ چاہتے تھے، لیکن آپ کے کردار اور آپ کی سچائی اور آپ کی امانت، اس کو وہ اس وقت بھی مانتے تھے. لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس اس وقت بھی رکھی ہوئی تھی جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے آئے تھے، کہ وہ لوگوں کے حوالے کر کے پھر واپس وہاں مدینے آپ کے پاس آ کے آپ سے مل جائیں. تو یہ دیکھیں، یہ تھی سچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کے لیے کوئی غلط بات یا کوئی آپ پہ الزام نہیں لگا سکے وہ. اور اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اس وقت یثرب تھا، وہاں پر جب آپ داخل ہوئے ہیں تو وہاں آپ کا کتنے عزت و اکرام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا کہ لوگ باہر آ کے روزانہ بیٹھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو ہے وہ آتا ہوا نظر آئے. اور پھر آپ کو کس طرح وہاں یثرب میں جو ہے آپ کو لے کر گئے، اور کہ وہاں پر لوگ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر میں قیام کریں. تو نکلے بھی مکے سے سچائی اور عزت و اکرام کے ساتھ، اور مدینے میں داخل بھی ہوئے عزت و اکرام کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کی کہ جہاں سے مجھے نکالے تو عزت سے نکالے، اور وہاں داخل کرے تو عزت سے کے ساتھ داخل کرے، اور اپنے پاس سے مجھے ایسی طاقت، ایسی قوت عطا کر جو میری مددگار بنے. یعنی اللہ پاک کے پاس تو وسائل اور ذرائع کے اسباب جو ہیں وہ اللہ کے پاس تو لامحدود ہے نا. تو کسی کو ایسا میرا مددگار بنا دے کہ وہ کسی حکومت کو یا کسی قبیلے کو یا کسی ایسی طاقت کو جس سے میں دنیا میں جو یہ ہر طرف کفر اور بگاڑ پھیلا ہوا ہے، فواحشی اور جو نافرمانی اللہ کی ہے، ان سب کو میں روک سکوں اور اللہ کے قانون کو جاری کر سکوں. یہی اصل اس کی تفسیر ہے. سب سے امپورٹنٹ جو بات وہ یہی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی سے اسباب مانگنا، کہ جس سے کہ اس کو اتنی طاقت، اپنے لیے مدد مانگنا اللہ سے کہ اللہ کے کام کے لیے اگر اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اگر اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ کسی کو میرا مددگار بنا دے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں اتنے اچھے سے نہیں ایکسپلین کر سکوں گا، تو کسی کو میرا مددگار بنا دے. تو اللہ پاک نے ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنا کے ان کے ساتھ بھیجا تھا. تو یہ دعا، اس طرح کی دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ دین کے کام کے لیے مجھے اور طاقت اور مضبوطی دینے کے لیے کسی کو میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج دے میرے پاس، کہ جو میری مدد کرے. اور یہ سارے کام، یعنی جو اللہ کے دین کے کام ہیں، یہ سارے کام جو ہیں اگر ان میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں اکیلی نہیں کامیاب ہو سک رہی، تو میرے ساتھ کوئی اور طاقتور مل جائے جس کی بات زیادہ سنیں لوگ، جس کا زیادہ اثر ہو، تو شاید یہ کام اور آسان ہو جائے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف واعظ و نصیحت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی طاقت بھی درکار ہے. کیونکہ دیکھیں پھر مدینے میں جب ایک ریاست بنی تو وہاں پر اللہ کے قوانین کا نفاذ ہوا. جب تک وہ طاقت نہیں تھی، ایک ریاست نہیں تھی، تو انڈیویجولی لوگ عمل بے شک کر رہے تھے، لیکن اس کو جو ہے ایک قانون کی شکل میں اس کو نافذ کرنا اور اس کو آگے، مطلب ایک پورے دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ اس کے بعد ہو گیا. تو یہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی دنیا پرستی یا دنیا کی خواہش ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے حکومت کی طلب ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. کہ یہ اتنی قوت اور طاقت ہو کہ ظاہر ایک حکومت یا ایک ریاست یا ایک طاقت ہوگی تو پھر وہ آگے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں مددگار ہوگی نا. وہ طاقت بیک پہ اس کی ایک مضبوطی ہوگی. مکے میں رہتے ہوئے مسلمان تو بہت کمزور تھے، تو وہ ان کی بات کی کوئی سنوائی نہیں تھی، اور وہ آگے تک پہنچانا بھی اگر پیغام چاہ رہے تھے تو وہاں مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی راہ کی رکاوٹ بن جاتے تھے. لیکن جب مسلمان خود ایک بڑی طاقت بن گئے تو پھر اللہ کے دین کو اور اللہ کے پیغام کو پھیلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکا. تو ایک تو یہ مطلب ہو گیا اس کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اس نیت کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. اب اس وقت ہجرت کا موقع تو نہیں ہے نا. تو اب دو باتیں ہیں جن کے لیے ابھی بھی یہ دعا کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ دنیا سے جب ہمیں نکالے، کب؟ مرتے وقت، یا قبر سے جب ہمیں نکالے. دیکھیں
پہلے تو دنیا سے نکلتے ہیں اور قبر میں داخل ہوتے ہیں. تو اللہ دنیا سے نکالے بھی سچائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایسی عزت جو ظاہری نہ ہو بلکہ دلوں میں ہو، لوگوں کے اللہ کی نظر میں ہو عزت و اکرام. اور قبر میں جب داخل کرے تو قبر میں بھی عزت و اکرام کے ساتھ، یہ نیت بھی ہونی چاہیے. اور اسی طرح قبر میں جب داخل کرے اور پھر قبر سے جب نکالے، اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو. اور ایک جنرلی ایک بات ہے کہ کہیں پر بھی اگر آپ جائیں، کہیں بھی کسی بھی نئی جگہ جائیں، کسی بھی محفل میں نہیں جائیں، مجلس میں جائیں جہاں آپ کو درس دینا ہے، یا آپ کسی سے ملنے جائیں، یا کسی سفر پہ آپ انٹرویو کے لیے جائیں، جہاں پہ بھی جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جانا چاہیے. کہیں بھی جاتے ہوئے یہ دعا جو ہے بہت اچھی دعا ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. میں نے شاید یاد بھی کروائی تھی آپ کو، اگر نہیں کروائی تو کر لیجیے گا. وقل، اور کہہ دیجیے، جال حق، آ گیا حق، وزہق الباطل، اور زائل ہو گیا باطل. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹ جانے والا، زائل ہونے والا. آپ ذرا اپنے ذہن میں وہ حالات رکھیے جس میں اس آیت کا نزول ہوا تھا. اس وقت مسلمان بہت ہی بے کسی اور مظلومی کی حالت میں تھے. مکے میں بھی اور مکے کے اطراف میں بھی جو مسلمان تھے ان کی بڑی سخت مشکلوں والی زندگی تھی. مخالفتوں کا بہت زیادہ سامنا تھا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر حبشہ جو ہجرت کر چکی تھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہر وقت خطرے میں تھی. تو اس موقع پر یہ آیت بظاہر ان لوگوں کو یہ ایسا لگا، کفار جو تھے ان کو تو مذاق اڑانے کا ایک موقع مل گیا، اور انہوں نے اس کو مذاق میں ہی اڑا دیا کہ اس وقت تو ہر طرف باطل ہی کا غلبہ ہے، اور حق کے غلبے کی تو کہیں دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور یہ بڑی عجیب سی ان کو یہ بات لگی. لیکن اللہ کی بات کتنی سچی تھی کہ 9 برس گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور آپ نے کعبے میں جا کر اس باطل کو مٹا دیا جو 360 بتوں کی صورت میں وہاں رکھا ہوا تھا. بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے بتوں پر ضرب لگا رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور بے شک دیکھیں آپ دیکھتے ہی دیکھتے کتنی تیزی سے جو ہے اللہ پاک کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی اور سب کے سامنے آ گئی، اور حق اس طرح سے جو ہے وہ غالب آیا کہ آج تک باطل جو ہے اس کو وہاں پر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. اس طرح سے باطل وہاں سے زائل ہو گیا. وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن میں سے، ما ہوا شفاء، جو وہ شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمومنین، ایمان لانے والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس قرآن کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہہ کے سر جھکاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور شفا ہے. کس طرح شفا ہے؟ ان کی تمام پریشانیوں، ذہنی الجھنوں، تکلیفوں اور ہر طرح کے مسئلے اور پریشانی کا حل، علاج اس میں موجود ہے، دعا کی شکل میں بھی، اور ہر طرح کے مشورے اور ہر طرح کے راستے اور ہدایت کی شکل میں بھی. تو جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ہدایت کے لیے ہے اور اس کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں اور اس کے احکامات اور آیات پہ جو ہے وہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ رحمت بھی ہے اور علاج بھی ہے. لیکن جو ظالم، وہ کافر، وہ حق کا انکار کرنے والے، جو اس کو رد کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی سے منہ موڑتے ہیں، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں.
اور پھر قرآن جو ہے ان کو اس حالت پر نہیں رہنے دیتا جس پر کہ وہ اس کے نزول سے پہلے تھے. کیوں؟ ظاہر ہے جب قرآن نازل ہو گیا، اس سے پہلے تو جانتے ہی نہیں تھے نا. اب قرآن تو موجود ہے نا، لیکن اب قرآن سے واقف ہونے کے بعد اس کا انکار کرنا، اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اب ان کا خسارہ جو ہے نا وہ صرف جہالت کا خسارہ نہیں ہے. اب قرآن کے ذریعے ان پر حق اور باطل واضح ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کی حجت بھی تمام ہو گئی ہے. اب اگر وہ اسے رد کرتے ہیں اور گمراہی پر ہی ڈٹے رہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ صرف جاہل نہیں ہیں بلکہ ظالم ہیں اور باطل پرست ہیں اور حق سے نفرت کرنے والے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ پہلے تو صرف جہالت کا خسارہ تھا، اب انکار کا، کفر کا اور نافرمانی اور ڈھٹائی سرکشی کا، یہ سارے خسارے جو ہیں اب وہ ان کے حصے میں آئیں گے. تو اس لیے یہ خسارہ ان کے نقصان میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے. یعنی یہ قرآن جو ہے اپنے ماننے والوں کے لیے تو رحمت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، لیکن جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے ظلم میں، ان کی جو سرکشی ہے اس میں اور اضافہ کرتا ہے، ان کے خسارے میں اور اضافہ کرتا ہے. اور پھر ایک بات، پھر وہی والی بات جو کئی دفعہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اور جس میں بہت سچائی ہے، وَإِذَا، اور جب انعمنا، ہم انعام کرتے ہیں، ہم علی الانسانی، انسان پر، آردا، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَاءَ بِجَانِبِهِ، اور وہ دور کر لیتا ہے اپنے پہلو کے ساتھ، وَإِذَا، اور جب مَسَّهُ الشَّرُّ، پہنچتی ہے اسے تکلیفیں، کانا یئوسا، ہو جاتا ہے بہت مایوس. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب انسان کو ہم اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں، کیا نعمتیں ہیں؟ بہت ساری نعمتیں نا. زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، پھر ذہنی جسمانی طور پہ انسان کا درست ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اولاد، مال، علم، منصب، یہ سارے انعامات اللہ کے جو ہیں جب اللہ انسان کو عطا کرتا ہے تو وہ اللہ سے ہی پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، ان نعمتوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ ان کی محبت میں اللہ کو فراموش کر دیتا ہے. مثلا جیسے دولت ہے، تو دولت کو کمانے میں، جمع کرنے میں اور اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونے میں اور اسی مصروفیت میں اپنے آپ کو اتنا الجھا لیتا ہے کہ پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے پیسے دل دکھنے لگتا ہے. اسی طرح اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں، ایک اچھا گھر ہے، ایک سجا سجایا کمرہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، آرام کی نیند سو رہے ہیں، جو اس کو نمازوں سے، رات کی، فجر کی، تہجد کی غافل کر دیتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا اچھا ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان جو ہے اللہ سے پہلو تہی کر لیتا ہے، اعراض برتنے لگتا ہے، اور اپنی اسی زندگی میں اپنی ان نعمتوں میں ہی اتنا کھویا ہوا اور مگن ہوتا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو حاصل ہے. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اب تکلیف کیا پہنچتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہی دی ہیں ان میں سے کسی میں کوئی کمی یا کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا صحت میں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس نعمت کے چھننے پر مایوس ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، پتہ نہیں میرا کیا قصور تھا، مجھ سے کیوں یہ چھن گیا، میرا کیوں اتنا نقصان ہو گیا، اور مایوسی میں چلا جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب نعمتیں کس نے عطا کی تھی، اور جس نے عطا کی تھی وہ ہی اگر واپس لے رہا ہے، وہ اس پہ قادر ہے، وہ دوبارہ بھی دینے پہ قادر ہے، اور اگر نہیں بھی دے رہا تو یہ اس کا فیصلہ ہے، اس میں یقیناً کوئی بہتری اور حکمت ہے. یہ نہیں سوچتا، مایوسی کے راستے کی طرف جاتا ہے. ایک مومن نہیں ایسا کر سکتا، ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا. ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، لیکن مومن کے پر جب کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف یا اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی شکوہ نہیں کرتا، اللہ کی رحمت سے اچھی ہی امید رکھتا ہے، اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال لے گا، اللہ پاک میرے لیے دوسرے راستے بنا دے گا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت اور کوئی بہتری ہوگی، یہ سوچتا ہے. تو ایک مومن کا
کیا رویہ ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ نعمتوں کے حاصل ہونے پر اللہ سے غافل ہو اور نہ نعمت کے چھننے پر مایوس ہو، تو پھر وہ ہے اللہ کا چنا ہوا بندہ۔ لیکن جو نعمتوں میں اتنا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو اللہ پہ ایمان ہے اور نہ توکل ہے۔ تو اللہ پہ اب جب توکل نہیں ہے، جبھی تو مایوس ہو رہا ہے نا، تو پھر اللہ کے راستے سے دور چلا جاتا ہے وہ۔ تو یہ ایسے انسان کا ذکر ہے جس کو اللہ جب اچھے حال میں رکھے ہیں تو وہ ان نعمتوں میں مگن ہو کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تکلیف پہنچ جائے کہ شاید اب یہ پلٹ کے آ جائے، اس کو احساس ہو جائے، تو بھی وہ اس اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، بلکہ اور مایوسی کے ساتھ اور گناہ کے راستے اور کفر کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، کلن ہر ایک یعملو عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ اپنے طریقے پر، فربکم تو رب تمہارا عالم زیادہ جانتا ہے، بمن اسے جو ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سبیلا راستے کے اعتبار سے۔ یعنی یہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر ہی عمل کرتا ہے، جو اس کا راستہ ہے نا وہ اسی پہ چلتا ہے۔ شاکلہ سے مراد دراصل ہر انسان کی شخصیت کا ایک مخصوص سانچہ ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز بنانے کے لیے، کوئی دھات کی یا شیشے کی، تو اس کو پہلے اس کا ایک سانچہ بنایا جاتا ہے نا، اور پھر اس میں وہ مٹیریل پگھلا کے ڈالا جاتا ہے، تو پھر وہی شکل بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی شخصیت جو ہے نا، وہ اس کے ماحول، یعنی جس ماحول میں جو وہ رہتا ہے، جو اس کے ماں باپ اور گھر والے اور آس پاس، اور جس طرح کا جو اس کی تربیت ہوتی ہے نا، وہی اس کا بنیادی کردار اس کی شخصیت میں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ موروثی اور کچھ ماحولی جو عوامل ہوتے ہیں، ان سے ایک انسان کی شخصیت بنتی ہے، اور وہی اس کی شاکلہ ہے۔ تو کسی شخص نے نیکی اور برائی کے لیے جو بھی محنت اور کوشش کرنی ہے، وہ اپنے اس شاکلہ کے اندر ہی رہ کر کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے انسان کا وہ دائرہ عمل ہے جس کی حدود کا تعین وہ خود کرتا ہے۔ یعنی نہ تو وہ اس حد سے بڑھ سکتا ہے اور نہ اس سے کم کر سکتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جس ماحول اور جس طرح کے اس میں انوائرمنٹ میں اس کی تربیت اور جو کچھ وہ سیکھتا ہے، اسی طرح کے راستے پہ وہ عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون ان میں سے کون ہے جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی عمل ہر انسان اپنے اپنے ماحول اور اپنی اپنی تربیت کے حساب سے ہی کرتا ہے، اور اللہ کے پاس سب کا علم ہے کہ وہ کس ماحول میں رہتا تھا اور اس کی کیا تربیت ہوئی تھی، اور اس نے پھر کس طرح سے کتنا عمل کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انی روح کے بارے میں، قُلِ الروح کہہ دیجئے کہ روح من امری حکم سے ہے، ربی میرے رب کے، وما اور نہیں اوتی تم دیے گئے تم، من العلم علم میں سے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ روح کے لیے جو ہے قرآن میں تین چیزوں کے تین باتیں جو ہیں وہ روح سے منسوب کی جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو جو وحی ہوتی ہے، جو وحی الہی ہے، اس کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں، دوسرے یہ کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ بھی روح ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی روح القدس کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اب اس آیت کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس آیت کے پیچھے کیا معاملہ تھا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہوا یہ کہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر کھیتوں میں جا رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کھجور کی ایک شاخ سے ٹیک لگا کر چل رہے تھے، یعنی جیسے ہاتھ میں عصا یا لاٹھی لے کے چلتے نا، اس طرح سے چلتے چلتے یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ کو دیکھ کر یہودی آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ ایک شخص بولا، مت پوچھو، کہیں ایسا جواب نہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ دوسرے نے کہا، ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ یہی کہ روح کے بارے میں، کہ روح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اور سر جھکا لیا۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ نے سر اٹھایا اور آپ اس کیفیت سے، آپ کی وہ کیفیت دور ہوئی، تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا کیا جواب دیا کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی کیا ہے اس کی اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اور تم علم نہیں دیے گئے ہو مگر بہت تھوڑا۔ دیکھیں علم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مادی چیزوں کا علم ہوتا ہے اور دوسرا غیر مادی چیزوں کا علم۔ مادی چیزوں کا علم حاصل دنیا میں کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اسکول کالج وغیرہ سے بھی، لیکن غیر مادی چیزیں، یعنی غیر مادی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے روح ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب غیر مادی ہیں، ان کا کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتا اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی ریسرچ کی جا سکتی ہے کہ وحی کا نزول کیسے ہوتا ہے، یا فرشتے جو ہیں وہ کس طرح اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں، یا اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں، یا اوپر آسمان پر عرش پر کہ اللہ کے حکم کے لیے کہ آگے وہ کس طرح عبادت اور کس طرح اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں کسی کو نہیں، کوئی کچھ بتا نہیں سکتا نا۔ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان بالغیب۔ تو مشاہدے، تجربے، تعلیم، ریسرچ، ان سب چیزوں سے ہم مادی چیزوں کے تو علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن غیر مادی چیزوں کا علم جو ہے نا وہ حاصل کرنا انسان کی عقل اور اس کی شعور، وہ جن چیزوں کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جن کے بارے میں کوئی جن کا نہ وجود ہے، جن کو نہ اس نے دیکھا ہے نہ جانتا ہے، اس کے بارے میں وہ کیا ریسرچ کر سکتا ہے، کیا جان سکتا ہے، یا کیا سمجھ سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جیسے ایک کم علم انسان کو یا ان پڑھ انسان کو کسی بڑے سائنسدان کے پاس بھیجا ہے، اب وہ سائنسدان اس کو کیا سمجھا سکے گا، کیا سمجھائے گا اپنے تجربات کے بارے میں یا سائنس کی مختلف ریسرچز کے بارے میں، وہ شخص کیا سمجھے گا؟ اور یا پھر آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چھوٹے بچے کو، پرائمری کے بچے کو آپ کسی پی ایچ ڈی یونیورسٹی کے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کے پاس بھیج دیں اور کہیں کہ اس کو سمجھاؤ، اب وہ اپنی تھیوریز، اپنے جو کچھ بھی ریسرچ ہے یا جو کچھ بھی اس کا علم ہے، وہ اس بچے کو کس طرح سمجھائے گا؟ تو اللہ کے علم کے آگے انسان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے نا، یہ تو دنیاوی مثال ہے۔ اللہ کی ذات جتنی اعلیٰ اور برتر ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے، اس کی قدرت اور اختیارات ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے علم کے آگے انسان کے علم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کس طرح سے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ ایک درخت ہے، ایک انسان ہے، یا کوئی بھی اللہ کی تخلیق ہے، آپ اس کو لے لیں، ایک درخت کو لے لیں مثال، ایک درخت ہے، اس پہ کتنے پتے لگے ہوں گے؟ ہزاروں لاکھوں لگے ہوں گے، اور ہر پتا ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کس طرح؟ ایسا کیسے ہوا کہ ایک باغ میں ہزاروں درخت ہیں تو ہر درخت پہ لاکھوں پتے ہیں، تو ہر پتا ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ انسان کے انگوٹھے پہ جو نشان ہوتے ہیں، جو تھم امپریشن دیتے ہیں نا، ہم لگاتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، بعض جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے، ابھی ووٹنگ کے لیے بھی لگایا ہوگا، تو دنیا میں کتنے اربوں خربوں انسان ہیں، کسی ایک کا انگوٹھا، اس کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا۔ اور صرف اس دنیا میں کیا، آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں اور آگے بھی جو آئیں گے، ان میں سے کسی کا بھی کسی سے نہیں ملتا۔ تو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو ہر انسان ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا علم جو ہے نا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اور تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکو گے۔ بلا ان، اور البتہ اگر شئنا، ہم چاہیں، لنذہبن، البتہ ہم ضرور لے جائیں، بالذی، اسے جو، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، ثم پھر لا تجدو، نہ تم پاتے، لکا، اپنے لیے، بھی، ساتھ اس کے، علینا، ہمارے اوپر، وکیلا، کوئی کارساز۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کو جیسے ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، اگر ہم چاہیں
تو اس کو واپس لے لیں. اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے نا, قیامت سے پہلے ایسا ہوگا, کتابوں سے بھی اور لوگوں کے سینوں سے بھی. تو پھر کون ہے تمہارا مددگار؟ کون ہے جو تمہارا وکیل بنے گا جو اللہ سے, اللہ تعالیٰ فرمائے جو ہم سے مقابلہ کر کے اس کو واپس لے لے؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے نا ہمارے اوپر, جو اللہ نے وحی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ قرآن. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے جائے, لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھا لے, کتابوں میں سے بھی اٹھا لے, تو پھر کوئی مددگار ہے, کوئی ہے ایسا جو اللہ سے مقابلہ کر سکے یا اللہ سے وکالت ہماری کر سکے اور واپس ہمیں یہ دلا سکے؟ اللہ رحمتم من ربک, اللہ سوائے رحمتم من ربک, رحمت آپ کے رب کی طرف سے, ان بے شک فضلہ, فضل اس کا, کانا علیکا کبیرہ, ہے آپ پر بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرتے اللہ پاک تو یہ تو سراسر اس کی بے پناہ رحمت اور فضل ہے آپ پر. کتنا بڑا فضل ہے کہ وہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس وحی کو واپس نہیں لیا, اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور فضیلت ہے. آپ کو کتنے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل آپ پہ نازل کیا, آپ کو کتنی فضیلت دی کہ آپ یتیم تھے, مادی وسائل بھی آپ کے پاس نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کو چن لیا نبوت کے, اور نبوت سے نوازا, فتح مبین سے نوازا, آپ کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند فرمائے. یہ سب بہت بڑے بڑے فضل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے اور آپ کی امت کو امامت کے لیے چنا, قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ سب اللہ کے فضل ہے نا, جو اللہ نے اتنے بڑے بڑے فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اب آپ حیران ہو رہے گے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے. ایکچولی یہ بات وہی والی بات یہاں پر بھی ہے کہ بظاہر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے, لیکن اصل میں ان کفار کو جواب دیا جا رہا ہے. ان کی اس بات کا جو وہ کہتے تھے کہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو اپنا گڑھا ہوا ہے یا کسی انسان نے ان کو سکھایا ہے, اور وہ کلام وہ اللہ کا کلام کہہ کے ہمیں بتاتے ہیں. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کلام پیغمبر نے نہیں گھڑا بلکہ ہم نے عطا کیا ہے, اور اگر ہم اسے چھین لیں تو پیغمبر کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے ایسا کلام خود سے تصنیف کر سکے, اور نہ کوئی دوسری ایسی طاقت ہے جو ایسی معجزانہ کتاب پیش کر سکے. یہ جواب ان کو دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ قل کہہ دیجئے لئن, البتہ اگر اجتماعتی جمع ہو جائیں, الانسو انسان, والجنو اور جن, علی اس بات پر, ان کہ یا تو لے آئیں بمثلی مانند ھذا اس القرآنی قرآن کے, لا یاتونا بمثلہ نہ وہ لا سکیں گے اس کی طرح کا, ولو کانا اور اگرچہ ہوں بعضہم بعض ان کے لبادن بعض کے لیے ظہیرہ مددگار. یہ چیلنج جو ہے اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں 3 مقامات پر آ چکا ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ یونس میں اور سورہ ہود میں, اور پھر آگے سورہ طور میں بھی یہی مضمون دوبارہ سے آئے گا. ان سب جگہوں پر آپ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس الزام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قرآن تصنیف نہیں کیا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے نا, اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو تصنیف کر لیا یا گڑھ لیا ہے یا کسی نے آپ کو لکھوایا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہ خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس کو خود گڑھ لیا ہے اور اسے اللہ کا کلام بنا کر پیش کر رہے. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کسی انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں قرآن تمہیں سناؤں تو میں تمہیں ہرگز نہ سنا سکتا تھا, اور بلکہ اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں, کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ یونس میں آئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پھر چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے تو تمام انسانوں اور جنوں کو چیلنج ہے کہ سب جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کی طرح کا قرآن لے کر آ جاؤ, اور اس میں اس کام کے لیے بعض جو ہیں وہ دوسروں کے مددگار بھی بن جائیں, یعنی سب ایک دوسرے کی مدد کریں. جتنے بھی
علوم ہے دنیا کے ان کے ماہروں کو اکٹھا کر لو، سب کو جمع کر کے کہو کہ آؤ بناتے ہیں اللہ کے اس قرآن کے جیسا ایک قرآن۔ یہ کسی انسان یہ جن کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے یعنی اللہ کے کلام کو کہا جا رہا ہے کہ اس جیسا بنا کر لاؤ۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی کتاب بنائی اور قرآن کی جگہ پہ اور کہا کہ جی یہ قرآن کا جواب ہے، نہیں، یہ جس طرح کا معجزہ ہے یہ قرآن، اور جس کی میں جس طرح اللہ پاک نے جس اس کی جو آیات ہیں ان میں جو احکامات ہیں، ان میں جو خوبصورتی ہے، جو فصاحت اور بلاغت ہے، جو حکمت اور دانائی ہے، اور جو ہدایت کی جو جس طرح کی بات ہے، وہ اس طرح کی ویسا قرآن بنا کر لاؤ۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی کتاب بنا کر لا کے کہہ دو کہ جی یہ ہم نے قرآن بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہی رہتے تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پورا ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آپ نے آ کے پورا قرآن گڑھ کے لا کے سنا دیا، بلکہ وہ آتے تھے جب بھی اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا تو وہ ان حالات کے حساب سے، واقعات کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے اللہ کے احکامات اور اللہ کی بات ہوتی تھی۔ ان کے جوابات بھی ہوتے تھے جو یہ اعتراضات کرتے تھے، جو معجزے مانگتے تھے، آگے بھی آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے سب ان میں سے بعضوں کے لیے مددگار بھی بن جائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ریسرچ کریں، ہر طرح کے ماہرین جو ہیں علوم کے وہ جمع ہو جائیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں لا سکیں گے اس قرآن کی طرح کا کوئی قرآن۔ یہ چیلنج ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ صرفنا پھر پھر کر لاتے ہیں ہم للناسی لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال فابا پس انکار کیا اکثر الناسی اکثر لوگوں نے الا کفورا سوائے کفر کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ بلا شبہ ہم پھر پھر کر لاتے ہیں۔ یہ مضمون ابھی پچھلے اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ ایک ہی بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی بات پچھلی کسی صورت میں بھی ہم نے پڑھی ہے اور اب یہاں پر بھی ریپیٹ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ کچھ جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ہی بات کو مختلف طرح سے کہنے سے، مختلف مواقع پہ اس کی مثال دینے سے شاید کہ اس انداز سے بات زیادہ دل تک پہنچ جائے، اتر جائے دل میں، اور بعض دفعہ کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں وہ بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے، اور پھر انسان کیونکہ ویسے بھی بھول جاتا ہے، تو بار بار جو نصیحت ہے اور ہدایت ہے اللہ کی طرف سے وہ بار بار ریپیٹ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم بار بار پھر پھر کر لاتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہم بار بار اس لیے دہراتے ہیں کہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور لیکن وہ لوگ جن کو ایمان نہیں لانا اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس سوائے کفر کے اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی سوائے انکار کے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کفر جو کر رہے ہوتے ہیں اپنا، مطلب جو اپنے کفر پہ ڈٹے ہوتے ہیں اور انکار کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے دل تک بات پہنچتی نہیں ہے یا ان کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، دیکھنا چاہتے نہیں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بار بار پھر کے لاتے ہیں، بار بار ان باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ شاید اس طرح سے یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے اور انہوں نے اپنے دل جو بند کیے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں اور یہ بات کو سمجھ لیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ سرکش لوگ پھر بھی انکار ہی کرتے رہتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ انکار کرتے ہیں بلکہ وقالو اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں نومنا ہم ایمان لائیں گے لکا تم پر حتیٰ یہاں تک کہ تب جرا تم جاری کرو لنا ہمارے لیے من الارض ینبوعا زمین سے ایک چشمہ۔ نہ صرف یہ کہ انکار کرتے ہیں بلکہ مطالبات بھی ہیں معجزوں کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک کہ تم زمین پھاڑ کر ہمارے لیے اس میں سے چشمہ جاری نہیں کر دو۔ ینبوعا کہتے ہیں، انب کہتے ہیں چشمے کو، ینبوعا وہ چشمہ جس سے پانی ابل رہا ہو، اور تفجر آپ کو پتہ ہے فجر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ پھاڑ ڈالنا۔ تو کیونکہ مکے میں چشمے نہیں ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑی خشک پہاڑیاں تھیں اور چشمے نہیں ہوتے تھے اور پانی کی کمی بھی تھی، تو اس لیے جو ہے وہاں پر چشمے کا پھوٹ آنا جو ہے ایک بہت بڑی بات ہوتی۔ تو اس طرح کے معجزات کے مطالبے کے جواب پہلے بھی دیے کئی دفعہ دیے گئے ہیں، اور ابھی بھی اس کا جواب دیا گیا ہے۔
تو اس طرح کے مطالبات کا جواب اس سے پہلے بھی دیا جا چکا اور یہاں پر بھی اس مطالبے کا جواب دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان مخالفین جو تھے، جو وہاں کے مشرکین تھے مکہ کے، ایمان لانا نہیں تھا، لیکن وہی والا رویہ ان کا بھی تھا جو اس سے پچھلی امتوں کا تھا، کہ اپنے پیغمبر سے کے باتوں کا مذاق بھی اڑانا اور ان سے طرح طرح کے مطالبات کرنا۔ اب یہ مطالبہ ایک نیا مطالبہ تھا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو ابھی زمین کی طرف اشارہ کرو اور یہ ایک دم سے اس میں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑے۔ او تکونا، یا ہو لکا تمہارے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیلیوں کھجوروں میں سے، و عنبن اور انگوروں میں سے، فتفجر الانہارا پھر تم جاری کرو یا پھاڑ دو نہریں، خلالہا درمیان اس کے، تفجیرہ خوب جاری کرنا۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ چشمہ جاری کرو، بلکہ ایک لہلہاتا ہوا باغ بھی ہو جس میں یعنی یہ دیکھیں نا، اس باغ میں من نخیلیم و عنبن، ان کے درمیان، خلالہا ان کے یعنی اس باغ میں انگوروں کے، کھجوروں کے اور انگوروں کے، یعنی درخت انگوروں کے ہوں اور بیلیں چڑھی ہوئی ہوں انگوروں کی، اور ان کے درمیان میں، ان کے بیچ بیچ میں سے جو ہے نہریں جاری ہوں۔ یعنی ایک سمجھیے مکے جیسی ایسی سرزمین جو خشک اور پہاڑی ہے، اس وہاں پر لہلہاتے ہوئے باغ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ان کا مطالبہ تھا، یعنی اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ تھا کہ اگر تم پیغمبر ہو، واقعی سچے پیغمبر ہو، تو اپنی پیغمبری کو ثابت کرو کہ تم واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہو۔ کہ ایک تو یہ کہ چشمہ جاری کرو جو کہ خوب ابل رہا ہو پانی سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یا پھر ایسا کرو کہ ایک باغ ہو جس میں کہ کھجوروں کے درخت ہوں، انگوروں کے بیلیں چڑھی ہوئی ہوں، اور ان کے بیچ بیچ میں سے نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہوں۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ کہیں سے نہر ہے بہہ رہی اور اس کا پانی آ رہا ہے، بلکہ درختوں کے درمیان سے نہریں بہہ رہی ہوں، خوب یعنی خوب بہہ رہی ہوں، تفجیرہ یعنی خوب اچھی طرح خوب بہہ رہی ہوں پانی کی، یعنی پانی سے ہرا بھرا ہو وہ پورا باغ۔ اور یا تسقطا تم گراؤ، السماء آسمان کو، کما جیسا کہ، زعمتا تم دعویٰ کرتے ہو، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور یا تاتیا تم لے آؤ، باللہ اللہ کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے۔ یعنی یا تو یہ کرو، یعنی اپنی نبوت اپنی رسالت کو ثابت کرو، اور یا پھر یہ کرو کہ آسمان کو گرا دو ہمارے اوپر جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو۔ یعنی جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے، اور آپ سے ہم بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ اس کی جو نافرمان قومیں تھیں ان پہ کس طرح سے عذاب آئے، تو کہتے ہیں جیسے تم جو باتیں کرتے ہو نا، جو کہتے ہوئے تم ایسا ہو جائے گا اور ایسا، تو وہ گرا دو ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا پھر اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آ جاؤ۔ اب یہ دیکھیں سب ڈیمانڈز چلے جا رہی ہیں۔ اور یا یکونا ہو لکا تمہارے لیے، بیتن گھر، من زخرفن سونے کا، اور ترقا یا تم چڑھ جاؤ، فی السماء آسمان میں، ولن اور ہرگز نہیں، نؤمنا ہم مانیں گے، لرقی کا تمہارے چڑھنے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنزلہ تم اتار لاؤ، علینا ہم پر، کتابن ایک کتاب، نقرؤہ ہم پڑھیں اسے، قل کہہ دیجئے، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، حل نہیں، کنتو ہوں میں، الا مگر، بشرن ایک انسان، رسولہ جو رسول ہے۔ یہ مطالبات کی جو ایک لسٹ تھی نا، کہ یعنی آسمان کی طرف اشارہ کرو اور تمہارے اشارہ کرنے پہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے، یا ایسا ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ گواہی دیں کہ بھائی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، نعوذ باللہ۔ یا پھر سونے کا کوئی گھر، بڑا محل تمہارے لیے بنا ہوا ہو، یا پھر تم آسمان میں چڑھ کر جاؤ، ہم دیکھیں جیسے تم کہتے ہو نا کہ فرشتہ آسمان سے اتر کے آتا ہے تمہارے پاس اللہ کی وحی لے کے، تو اسی طرح تم کو ہم دیکھیں کہ تم آسمان میں چڑھ کے جا رہے ہو، اور پھر اس کے فوراً ہی بعد اس بات کو بھی، اپنی بات کو خود ہی جھٹلایا کہ ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے، تمہارے چڑھنے پہ بھی نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ تم اوپر جاؤ اور جا کر ایک کتاب ہمارے لیے لے کر آؤ۔
یعنی یہ کہ صرف وہی جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نا اس کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب، یعنی اللہ کی طرف سے ایسا لکھا ہوا ایک رقعہ جو ہے وہ لے کر آؤ جو ہمارے نام ہو، اور ہم اس کو پڑھیں، خود سے دیکھیں، ہاتھوں سے اس کو چھوئیں اور پڑھیں، اور پھر ہم تمہاری اس بات کو مانیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میرے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے مطالبات کو پورے کرے، اس کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی عاجز نہیں ہے، یا وہ کوئی تمہاری اس ہٹ دھرمی اور تمہارے کفر سے وہ کوئی عاجز نہیں ہے کہ کس طرح سے تم کو جو ہے وہ ایمان لانے پہ مجبور کر دے، اس کے لیے تمہارے مطالبات کو مانے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہارا ایمان نہ لانے کا وبال بھی تمہارے اپنے اوپر ہی ہے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں، میں کوئی تمہارے مطالبات کو پورا کرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے تم سے یہ کب کہا ہے کہ میرے پاس سارے اختیارات ہیں اور زمین اور آسمان پر میری حکومت چل رہی ہے؟ میں تو تمہیں پہلے دن سے یہی بات بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں۔ تمہیں جو بھی جاننا ہے، جو بھی چیک کرنا ہے، پرکھنا ہے، وہ تم اس کتاب کے مطالبے سے تم کرو۔ ایمان لانا ہے تو اس پیغام کی سچائی پر ایمان لاؤ، انکار کرنا ہے تو اس پیغام میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ، اور میری سچائی کا اگر صداقت کا اطمینان کرنا ہے تو ایک انسان کی حیثیت سے میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح، میرے اخلاق کو دیکھو، میرے کام کو دیکھو۔ یہ سارے کیا فضول تم مجھ سے مطالبات کر رہے ہو کہ زمین پھاڑ دو، آسمان گرا دو؟ پیغمبر ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں کوئی شعبدے باز ہوں کہ میں تمہاری باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دوں۔ میں تو ایک انسان ہوں جس کو اللہ پاک نے چن لیا ہے رسالت کے لیے اور اپنے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ وما اور نہیں منع الناسا روکا لوگوں کو ان یؤمنو کہ وہ ایمان لائیں، اس جب جاءہم آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت، اللہ مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ابعث اللہ کیا بھیجا اللہ نے بشرا رسولا، ایک انسان کو رسول بنا کے؟ یعنی ہر قوم کا کیا مسئلہ تھا سب سے بڑا؟ انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ کے رسول آئے کسی بھی قوم میں اور اللہ کا پیغام اور ہدایت لے کر آئے تو لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کس بات پہ؟ اس بات کے ایک انسان کو اللہ نے کیسے رسول بنا کے بھیج دیا؟ ہمارے جیسے ہی ایک انسان جو ہمارے درمیان رہتا بستا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام میرے پاس وہی کی شکل میں آتا ہے، اور تم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ ساری باتیں کہنا شروع کر دی۔ ہم کیسے؟ ہم تو نہیں مان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قل کہہ دیجئے لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں ملائکتن فرشتے یمشونا چلتے پھرتے مطمئنینا اطمینان کے ساتھ لنزلنا البتہ نازل کرتے ہم علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن ایک فرشتہ رسول۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے یہ بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین پہ فرشتے بستے ہوتے، چلتے پھرتے کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین پہ رہتے ہوتے، چلتے پھرتے ہوتے اطمینان کے ساتھ، جیسے کہ انسان یہاں رہ رہے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آباد ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے انسان کو ہی اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے نا۔ اور یہ جو اعتراض تھا یہ پہلے بھی تھا، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان بھی یہ اس قسم کی باتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتا کہ وہ تو کوئی سپر ہیومن تھے، اور ان کو آئیڈیالائز کرتے ہوئے بھی، ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے بھی ان کو انسان کے درجے سے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ تو کیوں بھیجا ایک انسان کو؟ کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ ہم کہتے ہیں نا ایک عمومی ایک رائے ہے، ایک جنرلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے بھائی، انہوں نے یہ کر لیا، ہم کہاں نہیں۔
جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، وہ ہر انسان کر سکتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ایک انسان کو بھیجا کہ وہ ویسی ہی تکلیف محسوس کرے جیسے کہ باقی انسان کرتے ہیں. اس کے بھی رشتے، اس کے بھی جو ساتھ دوست اور اس کے جو قبیلے کے ساتھی ہیں، اس کا انکار کریں تو اس کو بھی تکلیف اسی طرح ہو جیسے باقی انسانوں کو ہوتی ہے. اس کے خاندان والے اس کا ساتھ نہ دیں تو اس کو بھی ویسی ہی تکلیف ہو. اس کو بھوک لگے تو اس کو بھی ویسی ہی تکلیف محسوس ہو جیسے باقی انسانوں کو ہوتی ہے. اگر اس کو چوٹ لگے تو اس کو بھی تکلیف ہو. اگر اس کے کوئی پیارا جو ہے وہ اس دنیا سے جائے تو وہ بھی اس غم کو محسوس کرے. اگر ایک فرشتہ ہوتا تو انسان کہتے کہ اس کو کیا پتا ہماری کیا فیلنگ ہے، اس کو کیا پتا، ایک فرشتے کو کیا معلوم، اسے تو چوٹ بھی نہیں لگتی، اسے تو تکلیف بھی نہیں ہوتی، اسے تو بھوک پیاس نہیں لگتی، ہمیں تو بھوک لگتی ہے. اس کو کیا پتا کہ جب بھوک لگتی ہے تو انسان کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس شدت میں وہ کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس کو کیا معلوم کہ اپنا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہے تو کیسی، یہ تو بڑے آرام سے کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے کہ بھائی کوئی اللہ سے شکوہ نہ کرو، صبر کرنا چاہیے. اس کے تو کوئی جاتا اپنا پیارا تو اس کو پتا ہوتا، کہتا نا انسان. تو اس لیے اللہ پاک نے انسانوں میں انسانوں کو ہی رسول بنایا تاکہ وہ ان کے درمیان رہیں، ان کی طرح کے حالات، مشکلات، تکلیفوں کا سامنا کریں اور وہ دیکھیں کہ ایک انسان ہوتے ہوئے وہ ان موقعوں پہ، اس سچویشنز میں وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا ان کا طریقہ کار ہے، اور اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. ان کی زندگی کو ایک مثال بنا کے بھیجا گیا. ان انسانوں کو جو پیغمبر تھے وہ مثالی انسان تھے. ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اخلاق کے بارے میں قرآن میں کہا جاتا ہے، بلکہ ان کے اخلاق اور ان کی جو کردار ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے چلتی پھرتی. پھر حدیث کی صورت میں ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، لیکن ہم پڑھنے کی، اس طرف جانے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یہ سوچ کے کہ بس عقیدت اور محبت ہے، ان سے بہت محبت ہے، ان کے نام پہ جھوم جھوم کے نعتیں بھی پڑھ لیں گے، ان کے نام پہ کھانے اور کھیریں اور پلاؤ بھی بنا کے بانٹ دیں گے، گھروں کو بھی سجا لیں گے، دیے بھی جلا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کریں گے، جو کہ اصل اللہ پاک کا کو رسول کو انسان کو بنانے کا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زمین پر اگر فرشتے بس رہے ہوتے، اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے رہ رہے ہوتے تو ہم ان کو ہی رسول بنا دیتے. قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ شہیداً گواہ بینی درمیان میرے و بینکم اور درمیان تمہارے، انہو بے شک وہ کانا بے وعدہ ہی اپنے بندوں کی خبیرم بصیرہ خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے رسول نہیں مانتے نہ مانو، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے نہ مانو، اللہ کی گواہی جو ہے نا وہ تمہارے اور میرے درمیان کافی ہے. وہ ہمارے حال سے باخبر ہے، تمہارے بھی اور میرے بھی، اور سب کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. یعنی ظاہر میں کون کتنی کوشش کر رہا ہے اور کتنا دین پر ہے اور کتنا کیا دل میں اس کے چھپا ہوا ہے، اور اندر کی جو کچھ چھپ کے ہے، دل کی جو بات ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہاری اصلاح کے لیے جس طرح سے کوششیں کر رہا ہوں، جتنی خیر خواہی سے، جتنی میرے دل میں جو ہے وہ بے غرضی اور جتنا تمہیں اس کفر کی روش سے بتانے کی جتنا میرے دل میں خواہش ہے، وہ اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو فیصلہ تو اللہ کو ہی کرنا ہے نا، اس لیے اسی کا جاننا اور اسی کا دیکھنا کافی ہے. اور یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کو کسی کے رویے، کسی کی بات، کسی کا طرز عمل تکلیف دے تو یہی بات سوچ لیں کہ ہم اپنے عمل کو صحیح رکھیں، اپنی بات جو سچی اور صحیح بات ہے وہ کریں، باقی دوسرا جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اگر برا بھی کرتا ہے تو اللہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان، سب کے درمیان، سب کس کی گواہی ہوگی؟ اللہ کی، جو کہ سب کے حال سے باخبر ہے، دلوں کے چھپے رازوں سے بھی باخبر ہے. تو وہی کافی ہے، اپنے بندوں کو دیکھنے والا اور ان کی خبر رکھنے والا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے ہدایت دے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو وہی ہے ہدایت پانے والا. وَمَن يُضْلِلْ،
اور جسے وہ بھٹکا دے فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہم ان کے لیے اولیاء کوئی مددگار من دونہی اس کے سوا ونحشرہم اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں یوم القیامتی قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے منہوں پر عمین اندھا و بکمن اور گونگا و سمن اور بہرا بنا کر ماواہم ٹھکانہ ان کا جہنم و جہنم ہوگا کلما جب کبھی خبت آہستہ ہونے لگے گی زدناہم زیادہ کر دیں گے ہم ان پر سعیرا دہکتی ہوئی یا بھڑکتی ہوئی آگ. یعنی یہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ جنہوں نے ہٹ دھرمی اور گمراہی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ کے بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو نہ سننا چاہا اور نہ اپنا دل اس کے لیے کھولا اور نہ اس پہ عمل کرنے والے بنے. اس وجہ سے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے. اور جسے اللہ گمراہیوں کی طرف دھکیل دے، کیونکہ وہ خود ہی جانا چاہتا تھا، زبردستی نہیں دھکیلا کہ انسان تو ہدایت چاہ رہا ہے، انسان تو چاہ رہا ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ آئے، لیکن اللہ زبردستی اس کو گمراہی کے راستے پہ دھکیل رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ خود ہی اپنی ہٹ دھرمی کے سبب گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے پہ جانے دیتا ہے. پھر جب اللہ ہی اس کو اس راستے پہ جانے دے گا تو پھر اس کو راہ راست پر کون لا سکتا ہے. جس شخص نے سچائی سے منہ موڑا، جھوٹ پر وہ مطمئن تھا، تو اللہ نے بھی اس کے لیے وہی اسباب فراہم کر دیے جس سے سچائی کے خلاف اس کی نفرت میں اور جھوٹ پر اس کے اطمینان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور دنیا کی پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے جھوٹ سے نفرت اور سچائی پر مطمئن کر سکے؟ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو خود بھٹکنا چاہے اسے زبردستی ہدایت دے، اور کسی دوسری ہستی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کے دل بدل دے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو جو اللہ کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کو اسی گمراہی کے راستے پہ چلنے دیتا ہے. اور پھر کوئی دوسرا تو ایسا ہے نہیں کہ جو ان کو اس راستے سے واپس لا سکے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اور اس دن وہ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے. استغفر اللہ. یعنی جیسے وہ دنیا میں رہتے تھے نا کہ نہ حق کو دیکھتے تھے، نہ حق سنتے تھے اور نہ حق بولتے تھے، ویسے ہی وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. یعنی لوگ تو پیروں کے بل چلتے ہیں، وہ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے. اور اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے اس دن وہ، کیونکہ انہوں نے حق کو نہ دیکھا، نہ حق کو سنا اور نہ حق بات کبھی کہی. کیونکہ دیکھیں یہ بات پہلے بھی ہو چکی نا، جو دنیا میں رہتے ہوئے جو ہدایت کے راستے پہ نہیں آئے گا، اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کی جو دعوت دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کو سننے سے انکار کرے گا اور دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے اندھا بن جائے گا اور حق بات زبان سے نہیں نکالے گا، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا، گونگا اور بہرا بن کر ہی اٹھایا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. اور جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب کبھی اس کی آگ جو ہے وہ آہستہ ہونے لگے گی، دھیمی ہونے لگے گی، اور زیادہ کر دیں گے ہم ان پر بھڑکتی ہوئی آگ کو. یعنی وہ آگ کو اور بھڑکا دیا جائے گا کہ جیسے جلتے 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 ایک وقت آتا ہے نا کہ آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہونے لگتی ہے نا، ایندھن اس میں اور مزید پھر ڈالا جاتا ہے. جیسے کبھی باربیکیو یا کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئلے آہستہ آہستہ پھر تھوڑے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، پھر ان میں اور مزید کوئلے ڈالے جاتے ہیں، اور پھر مزید آگ پیٹرول سے یا مٹی کے تیل کچھ ڈال کے اس کو بھڑکایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جہنم کی وہ آگ جب ذرا ان کے جلنے سے اور ان کی جو کھالیں جل رہی ہوں گی اور جس طرح سے ان کو عذاب ہوگا، اس کے بعد وہ آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور زیادہ ہم اس پہ آگ میں ایندھن ڈال کے اس کو اور بھڑکا دیں گے. یعنی عذاب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ وہ بڑھتا ہی جائے گا. ان کی دنیا میں کیونکہ انہوں نے اتنی سرکشی دکھائی تھی کہ اب ان کے لیے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. ذالکہ یہ جزاؤہم بدلہ ہے ان کا، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفروا انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، بِآیاتنا ہماری آیات کا، وقالوا اور انہوں نے کہا آئذا کیا جب کنہ ہوں گے ہم عظاما و رفاتا ہڈیاں ریزہ ریزہ،
آئنہ کیا بے شک ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقاً جدیدہ نئی پیدائش میں۔ یہ سزا کیوں ہے؟ کیوں آگ اور مزید ان کے لیے بھڑکائی جائے گی بار بار کہ کسی طرح اس میں کچھ کمی نہ ہو؟ کیونکہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا۔ یعنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کی کائنات میں بکھری ہوئی ہر طرف نشانیاں اور آیات، یعنی قرآن کی آیات، سب کا انہوں نے انکار کیا، اور اس انکار کا بدلہ ان کو دیا جائے گا یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے تھے؟ اس بات پہ بھی حیرت بھی کرتے تھے اور مذاق بھی اڑاتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو کے ریزہ ریزہ ہو کے ریت مٹی میں مل جائیں گے، بکھر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، تو کیا پھر ہم دوبارہ سے نئی پیدائش ہماری ہوگی، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ ان کو ایک انہونی بات اور مذاق لگتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک دفعہ ختم ہو گیا انسان تو اس دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ آخرت پہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے نا، تو اس لیے کوئی خوف ویسے ہی نہیں تھا، بس مر گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول کیا بتاتے تھے کہ پھر دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اس پہ وہ یقین نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پیدا کیا جائے؟ جو اللہ ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نئی پیدائش میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے اس کفر کی وجہ سے، کیونکہ اسی کفر پہ، اسی نظریے پہ، اسی بات کی وجہ سے ان کی ڈھٹائی اور سرکشی اور بڑھتی گئی تھی۔ اولم کیا بھلا نہیں یرو انہوں نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، الذی وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادر ہے اللہ اس پر، این یخلقا کہ وہ پیدا کرے، مثلہم مانند ان کے، وجعل اس نے بنا رکھا ہے، لہم ان کے لیے، اجلن ایک مقررہ وقت، لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں، فابا بس انکار کیا، الظالمون ظالموں نے، الا کفورا مگر کفر کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا انہوں نے دیکھا نہیں ہے ہر طرف کہ اللہ نے کائنات کو، زمینوں اور آسمان کو کس طرح پیدا کیا ہے، اور وہ کس طرح سے قادر ہے اس پر کہ ان کی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کرے۔ یعنی وہ تو وہ ذات ہے نا، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، زمین، آسمان، انسان اور تمام مخلوق، اور ہر چیز، پتھر، پہاڑ، درخت، دریا، سمندر کو، ہر چیز کس نے پیدا کی؟ اللہ نے کی ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آتی؟ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ تو پھر اللہ تو اس پر بھی قادر ہے نا کہ ان کے جیسے دوسرے بنا دے یا ان کو ہی دوبارہ پیدا کر دے۔ کیونکہ دیکھیں پہلی دفعہ کی، میں پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ پہلی دفعہ کا بنانا وہ اس کو کہہ لیں کہ کیسے بنایا، لیکن جو خالق پہلی دفعہ بنا چکا ہے وہ پھر بعد میں اسی طرح کی مخلوق کو دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بلکہ وہ اور نئی مخلوق بھی بنا سکتا ہے، اور نہ جانے اس کی کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کا انسان کو بھی پتہ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مقررہ وقت ان کے لیے رکھا ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ جو حیران ہو کے پوچھتے ہیں نا کہ کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، بالکل اٹھائے جائیں گے، اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ موت کے بعد ایک وہ وقت بھی ہے کہ جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن یہ سب باتیں ان پہ بے اثر ہیں، اور ان ظالموں نے انکار کرنے کے سوا، یعنی کفر اور انکار کے سوا اور کوئی ان کے پاس وہ نہیں تھا، یعنی ماننا چاہتے ہی نہیں تھے۔ ایسے ہی تھوڑی اللہ نے ان کو گمراہ کیا، کیونکہ وہ ہدایت کے راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ قل کہہ دیجئے، لا اگر انتم تم تملکون تم مالک ہوتے، خزائن خزانوں کے، رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے، اذن تب لامسکتم البتہ روک لیتے تم، خشیت الانفاق ڈر سے خرچ ہو جانے کے، وکان الانسان قتورا اور ہے انسان بہت کنجوس یا بخیل۔ دیکھیں انسان کی نفسیات، مکے میں وہ اکثریت جو سرداروں کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے جو انکار کرتی تھی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی ان کو اندازہ تھا، ان کو یہ پتا تھا، یہ مانتے تھے وہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمیں ماننا نہیں ہے۔
کیونکہ ہم خود اتنے بڑے سردار ہیں، ہمارا قبیلہ اور ہماری جو حیثیت ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ کی طرف سے جو فضل حاصل ہے اس کو وہ اس وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک یہ بات ہی ان کو ماننا ان کے لیے کتنی مشکل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ خزانوں کے مالک ہوتے، اللہ کی جو رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا ہوتا، اپنے جو اللہ کی رحمت، اللہ کے پاس جو خزانے ہیں، تو یہ کیا کرتے؟ یہ تو ان کو بھی روک لیتے کہ خرچ ہو جائیں گے۔ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے یا جو بھی چیز انسان کو حاصل ہو جائے، آپ دیکھیں نا، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے پاس اختیارات میں ہے نا، اللہ نے اس کو عام رکھا ہے، ورنہ لوگ سانس بھی نہیں لینے دیں کسی کو، ہوا پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اور جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ دولت ہو یا جو بھی اس کو خزانے حاصل ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ ان پہ بخیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بہت ہی بخیل ہے، اور یہ کنجوسی جو ہے نا، یہ صرف مال کے لیے نہیں ہے، علم کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے بڑے بڑے عالم، بہت سے ایسے علم والے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پوری بات نہیں بتاتے، جو لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک سمپل سی بات ہے، انسان کسی سے پوچھتا ہے، کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، اس کے گھر کھانا کھاتا ہے، اس کو بڑا پسند آتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے تم نے کیسے بنایا، وہ اس کو پوری ترکیب نہیں بتاتا۔ انسان کی نیچر ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کنجوسی کرتا ہے، حالانکہ اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر بڑے بڑے خزانے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی ہوتی، تو یہ اس میں سے کسی کو کچھ بھی نہ دیتے، سب روک لیتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ اور انسان اللہ کے خزانے جو ہیں وہ تو بے کراں ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ پاک کے خزانوں کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت یہ اتنا کچھ پا کے بھی وہ کنجوسی ہی دکھاتا۔ تو یہ اللہ کی ہی رحمت ہے نا، جو انسانوں کے اوپر اتنا اللہ پاک خرچ کرتا ہے، رزق انسانوں کو جو کچھ نصیب ہوتا ہے، جو کچھ دنیا میں خزانے بکھرے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے خزانے ہیں اللہ کے، اللہ اپنی رحمت کے خزانے، ہمیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اس کا ذمہ دار بنا دے تو وہ اس کو روک کے بیٹھ جائے گا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ بلا شبہ، آتینا، دی ہم نے موسیٰ کو 9 آیات، 9 نشانیاں، بینات، واضح روشن، فَاسْأَلْ، تو پوچھ لو، بنی اسرائیل سے، اس جب جاہم، وہ آیا ان کے پاس، فقالا، تو کہا، لہو، اس کو، فرعون نے، انی، بے شک میں، لَأَظُنُّکَ، البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، سحر زدہ۔ اب یہاں پر پھر جو بنی اسرائیل، مکے کے جو مشرکین تھے، ان کا جو مطالبہ تھا معجزات کا، اس کا یہاں پھر ایک اور جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم یہ کام کر کے نہ دکھا دو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے فرعون کو ایسی ہی واضح روشن اللہ تک کی طرف سے نشانیاں یا معجزات دکھائے گئے، اور 1-2 نہیں دکھائے گئے، 9 دکھائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا اس کا انجام؟ جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے یہ سارے معجزات دیکھ کر بھی نبی کو جھٹلایا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی معلوم ہے نا، کہ کس طرح پوری قوم سمندر میں غرق ہو گئی۔ تو وہ 9 نشانیاں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ہم سورہ اعراف میں ان کو پڑھ چکے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ عصا تھا جو کہ اژدہا بن جاتا تھا، پھر ید بیضا، یعنی وہ بغل سے جب ہاتھ کو نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، پھر جادوگروں کے جادو کو برسر عام شکست دینا، پھر سارے ملک میں قحط برپا ہو جانا، پھر 5 جو ہیں وہ جو طوفان آئے تھے، یعنی ایک کے بعد ایک طوفان آئے تھے، پھر 6 جو تھا وہ ٹڈی دل جو تھا ان کا حملہ ہوا تھا، 7 جو ہے وہ سرسریوں کا، 8 جو ہے وہ مینڈکوں کا، اور 9 جو ہے وہ خون کا، یعنی پانی جو تھا وہ خون بن گیا تھا۔ تو یہ 9 جو ہیں یہ معجزات ان کو دکھائے گئے تھے،
لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو جس کو ایمان نہیں لانا وہ ان معجزات کو دیکھ کر بھی نہیں لائے گا. اور پھر انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا، یعنی یہ معجزات دیکھنے کے بعد کیا کہا کہ ہاں فرعون نے کہ میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہو. وہی والی بات جو کہ مکے کے جو لوگ تھے، کفار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ آپ پہ سحر کر دیا گیا ہے یا آپ مجنون ہیں. تو یہ والی باتیں جو تھیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں تھیں. تو اتنے معجزات کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ میں تو یعنی معجزات مانگ بھی رہے ہیں، اور جب وہ معجزات دکھائے گئے تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کیوں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ قریش کے یہ مکہ کے لوگ جو یہ مطالبات کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں بھی اگر دکھا بھی دیے جائیں گے نا تو تم کہو گے کہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی نظر بندی ہے، ہمیں دکھا دیا گیا، آپ کے اوپر جادو یا سحر ہوا ہے. تو اس سے پہلے بھی جو باتیں ہوئی تھی وہی تم بھی کرو گے، اور پھر اس کے بعد جو اس قوم کا جس طرح سے انجام ہوا وہی تمہارا بھی انجام ہوگا. قالا انہوں نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقد البتہ بلا شبہ، علمتا جانتے ہو تم، ما نہیں انزل ہاولائی اتارا انہیں الا مگر رب السماواتی والارض، رب نے آسمانوں اور زمین کے بصائرہ واضح نشانیاں بنا کر، وانی اور بے شک میں، لأظنک البتہ میں گمان کرتا ہوں تمہیں، یا فرعون اے فرعون، مسبورا ہلاک ہونے والا یا ہلاک کیا ہوا. انہوں نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، انہوں نے کہا تم نے جو یہ نشانیاں یا معجزات مانگے تھے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ رب السماواتی والارض کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں. ان نشانیوں کو کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے اتارا ہے. تم جانتے ہو کہ یہ کوئی اور کر نہیں سکتا. اتنی بڑی جو ہے ان کے پر جو تباہیاں آئی تھیں، یعنی طوفانوں کی شکل میں، قحط کی شکل میں، اور یہ ہر دفعہ آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتے تھے اپنے رب سے کہیے کہ وہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے تو ہم ایمان لائیں گے. اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی تھی تو پھر اسی کفر کے راستے پہ چلنے لگتے تھے، تو پھر دوسرا ان پہ عذاب آتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، واضح نشانیاں ہیں، واضح نصیحتیں تمہارے لیے کہ تم ان سے سبق حاصل کر لو، لیکن تم نہیں کرتے. اور بے شک میں تمہارے لیے یہ گمان کرتا ہوں کہ اے فرعون تم تو ہلاک کیے ہوئے ہو. یعنی مسبورہ جو ہے سے بے رہ، اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا اصل جو مطلب ہے وہ ہے زخم کا خراب ہونا. اور آپ اگر آپ ریسرچ کریں، آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرعون کی جو لاش جو ملی ہے اس کو جو پریزرو کر کے رکھا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر مستقل کبھی فنگس لگتا ہے، کبھی کوئی اور خرابی ہوتی ہے. تو عبرت کی وہ جو نشانی بنا کے اس کو دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، تو وہ مستقل جو زخم کا خراب ہونا بھی، یعنی آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اللہ کی یہ بات بھی کس حد تک سچی ہے. یعنی ایک تو انہوں نے کہا کہ اس حد تک تم یعنی ناقص العقل ہو کہ تم بالکل یعنی تمہاری ہلاکت میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا. یعنی اس طرح کی جو تم نے بات کی ہے نا کہ اللہ کے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد پھر ان کو انکار کرنا اور کہنا کہ تم تو سحر زدہ آدمی ہو، تو اب اس کے بعد تو تمہاری ہلاکت میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا. فارادہ تو اس نے ارادہ کیا، ان یستفزہم کہ وہ اکھاڑ پھینکے انہیں، من الارض زمین سے، فاغرقناہ تو غرق کر دیا ہم نے اسے، ومن معہ اور وہ جو اس کے ساتھ تھے، جمیعا سب کے سب کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اس انجام سے ڈرو، کہ انہوں نے پھر کیا ارادہ کیا جب یہ سچی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تو اس سے برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے کیا پروگرام بنایا کہ ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد اور ان کو ختم کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اس کا جواب ان کو کیا ملا کہ اللہ نے اس کی پوری قوم کو، فرعون کے ساتھ اس کے جتنے ساتھی تھے جو اس کے ساتھ تھے، سب کے سب کو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. ارادہ کیا تھا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو وہ اکھاڑ پھینکیں گے زمین سے. لیکن اللہ نے کس طرح سے ان کو بچایا، اپنے نبی کو اور اس کی امت کو، اور اس کے بعد ان کو بطور سزا، کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے نا معجزات کو دیکھ کے بھی، تو پھر اب تباہی مقدر تھی. تو یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ان کافروں سے مکے کے، کہ تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ جو تم مطالبات کرتے ہو، کہ اگر مطالبات پہ تمہارے معجزے آ گئے اور تم نے نہیں مانا تو اسی طرح کی تباہی تمہارا بھی مقدر بنے گی. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، من بعد ہی، اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اسکنو، بس جاؤ، الارض، زمین میں، فَإِذَا، پھر جب آ جائے گا، وعد الآخرتی، وعدہ آخرت کا، جئنا، لے آئیں گے ہم، بکم، تمہیں، لفیفا، لپیٹ کر، اکٹھا کر کے. تو یہ بات بھی اسی طرح سے آگے مزید جو بتائی جا رہی ہے وہ بھی یہی کہ پھر ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بس جاؤ. کون سی زمین تھی وہ؟ وادی سینا، ارض سینا، جہاں پر یہ سمندر کو کراس کرنے کے بعد پہنچے تھے. پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اکٹھا کریں گے. جب سب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو تمہیں بھی ہم اکٹھا کر لیں گے. اور یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ جس طرح سے یہ دشمن بنے ہوئے تھے مکے کے جو تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو معجزات دکھائیں اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح سے تھا، نکالا جانے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ وہاں سے جب نکلے تو اللہ نے ان کو وادی سینا میں بسایا، اور پھر وہاں پر ان کو وہاں پر رہنے بسنے کا اللہ نے موقع دیا. جس طرح سے کہ مکے سے ہجرت کر کے جب مسلمان گئے تو مدینے میں اللہ پاک نے ان کو بسایا، اور وہاں کس طرح ان کو عروج حاصل ہوا، اور کس طرح سے ان کو موقع ملا کہ وہ وہاں پر دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، اور پھر وہاں پر ایک طاقت بن کے باقی جگہوں پر جو کفر کے نظام ہیں اور جو کفار جو تھے ان سے مقابلہ کریں، اور ہر جگہ اسلام کو پہنچائیں. تو دین کے لیے کام کرنا اللہ پاک نے اس طرح ان کے لیے جس طرح آسان کر دیا تھا. تو مقصد کیا ہے بتانے کا کہ جس طرح فرعون نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہا تھا، مگر ہوا اس کے برعکس تھا کہ فرعون اور اس کے ساتھی ہی جو ہے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور زمین پر موسیٰ اور ان کے جو ان کی قوم تھی اس کو اللہ نے بسا دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھی اسی روش پہ چلو گے تو تمہارا انجام بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا. وبالحق، اور ساتھ حق کے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، وبالحق، اور ساتھ حق کے ہی، نزلہ، وہ اترا، وما، اور نہیں، ارسلنا کا، بھیجا ہم نے آپ کو، الا مبشرا و نذیرا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے. تو دیکھیں قرآن جو ہے حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اسے، اور حق کے ہی ساتھ وہ اترا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا ہے، جس کا کام ہے کہ وہ خوشخبری سنائے اور اللہ کا خوف دلائے اور غلط کام کرنے والوں کو ڈرائے. یعنی رسول کے ذمے یہ کام نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن کی تعلیمات کو پڑھنے یا جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، حق اور باطل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور قرآن کو پڑھنے اور جاننے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، ان کو رسول جو ہے وہ چشمے پھاڑ کر، باغ اگا کر، آسمان کے ٹکڑے گرا کر کسی نہ کسی طرح مومن بنانے کی کوشش کرے. بلکہ صرف اتنا ہی کام ہے ایک رسول کا کہ وہ لوگوں کے سامنے حق بات پیش کرے اور انہیں صاف صاف بتائے کہ جو اس کو مانے گا اس کے لیے خوشخبریاں اور اس کے لیے بہت سارے انعامات ہیں، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے سزائیں ہیں اور بہت برا انجام ہے. وقرآنًا، اور قرآن، فرقناہ، الگ الگ واضح کر کے بتایا ہے، لتقرأہ، تاکہ آپ پڑھیں اسے، علی الناس، لوگوں پر، علی مقسم، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ، اور نازل کیا ہم نے اسے، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل کیا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور وہ حکمت کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن
لوگ اپنے اندر جذب کر سکیں. 23 سال میں قرآن اترا ہے نا، تو کس لیے؟ کہ ہر آیت اور حرف کا حق ادا کر سکیں، لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں. تو قرآن کو اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بتائیں، اور آہستہ 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 جیسے جیسے لوگ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ان کی ٹریننگ آگے بڑھتی جائے، مزید احکامات، مزید باتیں وہ جانتے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں بھی اللہ کی یہ حکمت تھی. اور یہ اس مخالفین کے اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجنا تھا تو پورا پیغام ایک ساتھ کیوں نہیں بھیج دیا، ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کیوں بھیجا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بہت اچھی طرح سے قرآن میں یہی دیا ہے کہ اس لیے تاکہ تھوڑے تھوڑا کر کے لوگوں کے لیے سمجھنا اور ان احکامات پہ عمل کرنا آسان ہے. جو ظاہر ہے انسان کی کیپیسٹی ہے، اس کے حساب سے اللہ پاک نے اس قرآن کو، اور قرآن کو دیکھیں پڑھے جو سمجھنے کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ قرآن اچھی طرح اندر تک اتر سکے. قل کہہ دیجئے آمنو، تم ایمان لاؤ، بھی اس پر، اور یا لا تؤمنو، نہ تم ایمان لاؤ. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو اوتوا العلم، دیے گئے علم، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلا، جب پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، یخرون للاذقان، گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیں. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو علم دیے گئے. کون سا علم دیے گئے؟ کتاب کا. یعنی اس سے پہلے، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے جو اہل علم تھے، یعنی یہود و نصارہ، اہل کتاب، ان کی جو اہل علم ہیں، جو واقعی کتاب کا علم رکھتے ہیں، وہ پہچان گئے اس کلام کو. اور ان کے اوپر جب یہ آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے. تو تھوڑیوں کے بل کس طرح سجدہ کرتے ہوئے گر سکتے ہیں؟ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تو پیشانی زمین سے ٹچ ہوتی ہے اور ناک ٹچ ہوتی ہے. تھوڑیوں کے بل اس طرح کہ جیسے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے ایک دم اللہ کی کلام کی ہیبت یا اللہ کے آیات کا سے اللہ کی قدرت اور اس کے آگے ایک دم انسان جو ہے وہ لرز جاتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے سجدہ ہے تو فوراً سے جھکایا نا، تو کیا ہوا؟ تھوڑی کہاں لگی؟ جا کے نیچے آپ کے سینے سے. یہ بھی سجدے کا ایک طریقہ ہے، یعنی جھک جاتے ہیں، سر ان کے فوراً جھک جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں فوراً کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے، جس کی کہ پہلے سے ہماری کتابوں میں جس کا بتایا گیا. تو اہل مکہ یا مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مانو یا نہ مانو، تمہارے کوئی فرق نہیں اللہ کو پڑتا، قرآن کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تم سے بہتر لوگ اس کی قدر جانتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ اہل علم ہیں. اور وہ سجدے، یعنی ان کو جیسے ہی اس کلام کی آیات کو سنتے ہیں فوراً پہچان جاتے ہیں. جیسے نجاشی اور اس کے ساتھی تھے، فوراً ایمان لے آئے تھے نا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، ان کانا، بے شک ہے، وعد ربنا، وعدہ ہمارے رب کا، لمفعولا، البتہ ہو کر رہنے والا. یعنی وہ کہتے ہیں، وہ اہل کتاب جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے واقف ہیں، وہ اس انداز کلام کو پہچانتے ہیں. اور وہ جیسے ہی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے. کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، اور اس کی نشانیوں کو سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے کہ جو وعدہ اللہ نے ان کی کتابوں میں کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آمد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کتاب کا نزول ہوا اس کو سن کے اور پہچان کے ان کے سر جو ہیں وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں ہمارا رب
کیسا پاک ذات ہے ہمارے رب کی کہ اس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہماری کتابوں میں جو کچھ پیشن گوئی تھی وہ سب اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. وہ یخرونا اور وہ گر پڑتے ہیں للاذقانی تھوڑیوں کے بل یبکونا روتے ہوئے وہ یزیدہم اور وہ بڑھا دیتا ہے انہیں خشوع و عاجزی میں. یہ ہے آیت سجدہ. تو قرآن کو جب وہ پڑھتے ہیں نا تو دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ دلوں میں قرآن کا کیا جو پیغام ہے جو قرآن کو کی آیات میں جو ہے اس سے دل میں نرمی آنی چاہیے خشیت آنی چاہیے. تو قرآن پڑھ کے وہ کیا کرتے ہیں تھوڑیوں کے پل گر جاتے ہیں اور روتے ہیں اپنے رب کے آگے عاجزی سے کہ تو کتنا عظیم ہے میرے رب تو پاک ہے تیری ذات پاک ہے تو نے ہماری ہدایت کے لیے یہ کتاب اس رسول کو بھیجا اس کتاب کو نازل کیا. تو ایک قرآن پڑھنے والے کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے دوسروں کی ہر وقت عیب نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنی خرابیوں پر نظر رکھنی چاہیے. اور اگر کوئی اچھا کام کر بھی رہے ہیں تو اس کے زوم میں اپنے کو بڑا نیک نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگیں اور اپنے آپ کو بہت صحیح اور اچھا سمجھ کے دوسروں کو غلط سمجھنے لگیں. ہر ایسے انسان کی نظر جو کہ قرآن کو واقعی میں صحیح طرح پڑھتا ہے جس کے دل پہ قرآن اثر کرتا ہے اس کو اپنے حال پر زیادہ نظر رکھنی چاہیے دوسروں سے زیادہ. اور دوسروں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ بہت محبت اور نرمی اور حکمت والا ہونا چاہیے اعتراضات اور حقارت والا نہیں ہونا چاہیے. دل میں جیسے جیسے قرآن کو پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں دل میں خشیت الہی بڑھتی جانی چاہیے اور زیادہ تقوی کے راستے پر چلنے کا ارادہ ہونا چاہیے استقامت ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں بھی آہوزاری ہونی چاہیے اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے. بندوں کے ساتھ معاملے میں بھی نرمی ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ معاملے میں کتنا اللہ کا خوف ہے کتنا دل نرم ہوتا ہے کتنا رو رو کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. بندوں کے ساتھ بھی کیسے ان کی سختی ان کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ سب قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والوں کی خصوصیت ہونی چاہیے. اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے ہمیں کیا چینج آیا اس قرآن کو اتنا پڑھتے ہوئے. ہم تقریباً نصف کے قریب پہنچ گئے. کتنی خشیت ہمارے دل میں آئی ہے کتنی دفعہ ہمارا سر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ کی قدرت کے آگے اس کے ذکر کے آگے. ہم کتنی دفعہ روئے کتنی دفعہ ہم نے اللہ سے معافی مانگی کتنی دفعہ ہم نے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا. یہ سب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. قُلِ ادعُوا اللہ کہہ دیجئے پکارو اللہ کو عابد الرحمن یا پکارو رحمان کو ایما جس کے ساتھ بھی یعنی جس نام کے ساتھ بھی تدعو تم پکارو گے فلاح تو اسی کے لیے ہیں الاسماء الحسنی اچھے اچھے نام. ولا تجہر اور نہ آپ آواز بلند کیجیے بصلاتک اپنی نماز کو یا اپنی نماز میں ولا اور نہ تخافت آپ پست کیجیے بہا اسے وابتغی اور اختیار کیجیے بین ذالک سبیلا درمیان اس کے کوئی راستہ. مکے کے مشرکین جو تھے وہ اللہ خالق کے لیے اللہ کا نام تو جانتے تھے اللہ کو مانتے بھی تھے لیکن رحمان کا نام جو ہے وہ ان کے لیے نیا تھا. وہ کہتے تھے یہ کہاں سے نکالا ہے یہ کس کا نام ہے ہم نہیں جانتے رحمان کو. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کا جواب یہاں پہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے تو بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو. اس کے علاوہ بھی اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں سے پکارو اللہ کو جس نام سے بھی تم پکارو گے اسی کے لیے ہیں تمام اچھے اچھے نام. اللہ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہے اس کے پیارے ناموں سے اس کا واسطہ دے کے اس سے دعا کرنا اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا بہت اچھا لگتا ہے. اور بڑے پیارے نام ہیں میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہا بھی تھا کہ ان کو سارے اللہ کے اسماء حسنی جو ہیں ان کو یاد کریں ڈیلی پڑھیں خود بخود یاد ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور حکم بھی ہے کہ نہ آپ اپنی نمازوں میں آواز کو بلند کیجیے اور نہ بہت ہلکا کیجیے یعنی بہت نیچی بھی نہ کریے اور بہت اونچی بھی نہ کریے اور ان کے درمیان اپنی آواز کو رکھیں.
اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچانے لگتے تھے اور بعض دفعہ گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے. تو اس پر یہ حکم آیا کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے مسلمان جو تھے وہ اتنی میجورٹی میں نہیں تھے اور اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے اور ان کے پر ویسے ہی بہت پریشر تھا. تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ نہ تو اتنی زور سے پڑھو کہ کفار جو ہیں وہ سن کر جمع ہو جائیں، کہ یعنی اتنی زور زور سے قرات ہو رہی ہوگی کہ نہیں بھی جس کو پتا وہ بھی سن کر آ جائے اور آ کے کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی باتیں بولنا شروع کر دے. اور نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں، یعنی جماعت کھڑی ہے لیکن لوگوں کو آواز ہی نہ آئے. تو یہ حکم صرف انہی حالات کے لیے تھے. مدینے میں جب حالات بدل گئے تو یہ حکم بھی باقی نہیں رہا. لیکن اگر کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے کہ لوگوں کی مخالفت یا دشمنی مول لینی، مطلب لوگ آواز سن کے قرات کی اور دشمن بن جائیں اور اعتراض کرنے لگیں یا تکلیف پہنچانے لگیں، تو پھر دھیمی آواز میں پڑھے. اور ویسے بھی نماز میں ہم لوگ جیسے خواتین جو پڑھتے ہیں گھر میں، تو ہماری نماز میں ہماری قرات کی آواز اتنی ہونی چاہیے جو ہمارے کانوں تک آئے، ہمیں خود سنائی دے، بس. ٹھیک ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ، اور کہہ دیجئے سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات جس نے، لم یتخذ ولدا، نہیں بنائی کوئی اولاد یا کوئی بیٹا، ولم، اور نہیں، یکن، اس ہے، لہو، اس کے لیے، شریکن، کوئی شریک، فی الملکی، بادشاہت میں، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہو، اس کے لیے، ولی، کوئی مددگار، من الذل، کمزوری کی وجہ سے، وکبرہ، کبرہ، اور بڑائی بیان کیجئے اس کی، تکبیرہ، خوب بڑائی بیان کرنا. یہ آیت جو ہے اس کے ابتدا میں اللہ کی حمد ہے اور آخر میں اللہ کی بڑائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت عزت ہے، اللہ کی عزت اس میں بیان، بڑائی اس کی بیان کی گئی ہے، اس کی تعریف اس کی بیان کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے اس کی بادشاہت میں، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہے. یعنی سورہ اخلاص میں جس طرح ہے نا، اسی طرح کا مضمون یہاں پر بھی، کہ نہ تو کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے، من الذل، کمزوری کی وجہ سے. یعنی دنیا میں جو ہے انسان ضرورتاً محتاج ہے نا رشتوں کا، اس کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کا، یہ اس کی کمزوری ہے نا. دوستوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، رشتوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اولاد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، یہ ساری اس کی کمزوریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، اور نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے جس طرح کا یہ الزام اور بہتان اس پر لگاتے ہیں. اس طرح کی ذات، اللہ کی ذات جو ہے اس طرح کے عیب سے پاک ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا شریک ہے. یعنی اس کا اقتدار اور اس کا اختیار جو ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر چیز کا وہی مالک و مختار ہے، مالک الملک ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پاس اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. جس طرح سے یہ شریک بناتے ہیں اللہ کے، اللہ نے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا نا. تمام اختیارات اور تمام قدرتیں اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، وہ سب چیزوں کا، تمام معاملات کا مالک و مختار ہے. اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے، اور دوست جو ہے وہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے نا، کہ انسان دوست بناتا ہے جو اس کے مشکل وقت میں ساتھ دیں، اس کی تنہائی کے ساتھی ہوں، اور بہت ساری اس کی خوشی میں اس کے شریک ہوں. اللہ کو تو ایسی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. تو جب وہ ذات جو ہر رشتے، ہر عیب، ہر شراکت سے پاک ہے، تو پھر اس کی خوب خوب بڑائی بیان کریں. ہمارا کیا کام ہے؟ خوب خوب اللہ کی بڑائی بیان کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جتنی بھی تعریف اور جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے اللہ کی اتنی کم ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آخری آیت جو ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ہے، اور اگلی سورت سورہ کہف جو شروع ہو رہی ہے وہ بھی الحمدللہ ہی سے شروع ہو رہی ہے.
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جوڑے ہیں صورتوں کے، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. تو الحمدللہ یہاں پہ اس کی تفسیر ختم ہوئی، اور اب سورہ کہف ہم شروع کریں گے انشاءاللہ.